اسرائیل ایک ایسا شیطان ملک ہے کہ اس نے پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی بھی جاسوسی کر لی ہے۔ جی ہاں دوستو، اس وقت جب آرمی چیف ایرانی قیادت سے ملاقاتیں کر رہے تھے تو ایسی ڈیوائسز وہاں پر لگی ہوئی تھیں کہ اسرائیل سب کچھ سن رہا تھا کہ دونوں میں کیا باتیں ہو رہی ہیں، اور اس کا انکشاف خود اسرائیلی وزیر اعظم کے سابق مشیر اور ابھی بھی موساد کے لیے کام کرتے ہیں ڈیوڈ کیس، انہوں نے دوستو یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری کی ہے، اور ماضی میں ان کی بہت ساری جو باتیں ہیں یا پریڈکشن آپ کہہ لیں کہ وہ سچ ثابت ہوئی ہیں، اور ایران کو لے کر بھی بہت ساری جو باتیں ہیں وہ ان کی درست ثابت ہوئی ہیں۔ تو اس کا مطلب صاف ہے کہ اب بھی جو انہوں نے آپ کہہ لیں کہ بات کی ہے جاسوسی کی، کہ وہ دوبارہ سے ہم آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی ایران کے اندر جاسوسی کر رہے ہیں، وہ بھی پھر ٹھیک ہوگی۔ ہم نے جاسوسی کی اور ساری باتیں جو ہیں وہ ہم نے سنی کہ وہاں کیا چل رہا ہے۔ ماضی میں دوستو اس بندے نے کیا کچھ باتیں کی ہیں اور ابھی کیا کر رہا ہے، جاسوسی کی باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ کیا یہی وجہ ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ فوری طور پر ایران کا دورہ ختم کر کے واپس پاکستان پہنچ گئے؟ کیونکہ کہا جا رہا تھا کہ جب تک ڈیل نہیں ہوتی، سائن نہیں ہو جاتی، آرمی چیف جنرل عاصم منیر وہیں رہیں گے، کیونکہ جنرل عاصم منیر کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ وہ دستخط کروا کر ہی واپس آئیں گے، لیکن ایک دم سے خبر آتی ہے کہ آرمی چیف نے اپنا جو دورہ ہے وہ وائنڈ اپ کر لیا ہے اور وہ واپس پاکستان روانہ ہو گئے ہیں۔ تو کیا اس کا مطلب صاف ہے کہ اسرائیل کیونکہ ان کی جاسوسی کر رہا تھا، اسی لیے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے یہی بہتر سمجھا کہ وہ جلد سے جلد پاکستان واپس چلے جائیں، اس سے پہلے کوئی گڑبڑ ہو، اور اس دورے کے دوران سپریم لیڈر جو ہیں مجتبیٰ خمینی، ان سے بھی ملاقات کرنی تھی۔ تو کیا اس کی بھی یہی وجہ نکلی ہے کہ کیونکہ اسرائیل جو ہے نظر رکھے ہوئے تھا، ڈیوائسز جو ہیں وہ لگی ہوئی تھیں جاسوسی کی، سب کچھ سن رہا تھا اسرائیل، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب سب کچھ سن رہا تھا تو اسرائیل کو یہ بھی پتا ہوگا کہ آرمی چیف کہاں پر ہیں، ایرانی قیادت جو ہے وہ ملاقاتیں کہاں پر کر رہی ہے۔ تو پوسیبل ہے کہ اسرائیل کوئی بڑی غلطی یہاں پر کر دیتا، جس پر پاکستان نے بہتر سمجھا، پاکستان کی ایجنسیوں نے بہتر سمجھا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ اپنا دورہ وائنڈ اپ کریں اور واپس پاکستان جائیں۔ اب یہ بندہ ہے دوستو ڈیوڈ کیس، اس نے بات کرتے ہوئے کہا کہ موساد جو ہے وہ سب کچھ سن رہا ہے اور لسننگ ڈیوائس جو ہیں وہ یہاں ہو سکتی ہیں۔ اس نے نیچے جو ہے دوستو وہ سائن بھی دیے ہیں، جھنڈوں کے پیچھے، ٹیبل کے پیچھے، کرسیوں کے نیچے، قالین کے نیچے، اس نے یہ اشارہ دیا کہ کہیں بھی یہ ڈیوائسز ہو سکتی ہیں، اور یہ دوستو وہی بندہ ہے جس نے علی لاریجانی جب شہید ہوئے تھے تو اس سے پہلے کہا تھا کہ اگلا ٹارگٹ جو ہے وہ علی لاریجانی ہے، اور اس کے دوران اس بندے نے ایک تصویر بھی جو ہے وہ جاری کی تھی کہ یہ جو اس کے پیچھے بندہ ہے اس نے سب کچھ جو ہے وہ نوٹ کر لیا ہے، اور اب یہ بندہ ان کو قتل کرے گا، اور ٹھیک دوستو اگلے ہی دن علی لاریجانی کو قتل کر دیا گیا تھا۔